نیکسٹ جو ٹول ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہیلنگ ٹول اور پیچ ٹول ہے. ہیلنگ برش ٹول کا ایکچوئل فائدہ یہ ہے کہ وہ کلرز کو کہیں سے بھی چوز کر کے کسی بھی پرٹیکولر دوسرے حصے پر پیسٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس سی کے اندر پروگرام فائل ایڈوب فوٹوشاپ 7 اور سیمپل کے اندر ایک ڈک کی پکچر ہے, اور میں یہاں غور سے اگر دیکھوں تو مجھے پتا چلے گا کہ اس ڈک کی دونوں آئیز جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں آئیز جو ہے وہ ایک جیسی ہو جائیں, ایک ہی شیپ میں ہو جائیں. تو اس کے لیے ہم لوگ ہیلنگ برش ٹول کی مدد لیتے ہیں. ہیلنگ برش ٹول میں سب سے پہلی چیز اس برش کا ڈائمیٹر ہے. تو ہم برش کے ڈائمیٹر کو اپنے حساب سے بڑا کرتے ہیں. لائک میں اس کے ڈائمیٹر کو آلموسٹ 45 کے آس پاس سیٹ کر لیتا ہوں, اور دین اس کے بعد ایک آئی کے اوپر اپنے ہیلنگ برش ٹول کو جسٹ سمپل میں نے رکھا ہوا ہے. کی بورڈ سے الٹر بٹن پریس کریں گے اور ماؤس سے جسٹ کلک کریں گے تو اس نے اس آئیز کی کاپی اپنے پاس رکھ لی ہے. الٹر بٹن چھوڑ دیں گے, جہاں پر اس آئی کو ہمیں پیسٹ کرنا ہے ماؤس کو اس جگہ تک لے جائیں گے اور جسٹ سمپل وداؤٹ اینی کی پریس کیے ہم ماؤس سے کلک پریس کریں گے. آپ دیکھیں جو آئیز کی کاپی اس نے اٹھائی تھی وہ اس نے دوسری جگہ پر پیسٹ کر دی. اگر اسی آئی کی کاپی مجھے ایک اور دفعہ چاہیے تو میں نے الٹر بٹن پریس کر کے رکھا, جب ماؤس کا سائن چینج ہو گیا تب میں نے کلک بٹن پریس کیا, یہ کاپی اس کے پاس آ گئی اور میں اسے کسی دوسری جگہ پر پیسٹ کر سکتا ہوں. اور اگر میں یہ چاہوں کہ ان دونوں آئیز کو میں ریموو کر دوں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ برابر میں جو اس کی اسکن کلر ہے اس کو میں الٹر کی مدد سے چوز کرتا ہوں اور اس کو میں جسٹ اس کے اوپر پیسٹ کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں یہ اس کی ایک آئی کو میں نے ریموو کر دیا. اسی طرح سے الٹر کی مدد لے کر میں نے یہ حصے کی کاپی لی اور اسے میں نے دوسرے حصے پر جا کر پیسٹ کر دیا. تو اس طرح سے میں نے اس ڈک کے دونوں آئی کو ریموو کر دیا اور اسی کے اسکن کلر کو یوز کرتے ہوئے اسی امیج کے اوپر میں نے پیسٹ کر دیا. اب یہ تو ایک کارٹون کیریکٹر تھا جس پر میں نے کچھ کام کیا. اگر ریئل لائف ایگزامپل کی ہم بات کریں, مثال کے طور پر میرے پاس یہ ایک لیڈی ہے جس کے گلے میں ایک چین ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس چین کو میں ریموو کر دوں, تو ہم اسی ہیلنگ ٹول کی مدد لیتے ہیں. برش کے ڈائمیٹر کو اسکن کے حوالے سے ہم سائز میں چھوٹا کرتے ہیں جتنا ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اور اسکن کے کلر میں سے جسٹ ہم لوگ الٹر کی مدد سے کلک کر کے اسکن کلر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس لاکٹ کے اوپر پیلس کو پیسٹ کرتے ہیں, اور اس طرح سے باری باری ہم دیکھیں اس حصے کو ریموو کر دیتے ہیں. ریموو کرنے کے بعد زوم سائز کو فٹ ٹو اسکرین کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں ہیلنگ ٹول کی مدد سے ہم نے اس چین کو بیسکلی ریموو کر دیا. ہیلنگ برش ٹول کے بعد جو نیکسٹ ٹول ہے ہمارے پاس وہ پیچ ٹول ہے, اور پیچ ٹول کے لیے میں دوبارہ آپ کو اسی ڈک کی ایگزامپل کی طرف لے کے چلتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ آسان طریقے سے سمجھ میں آئے گا ہمیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ڈک پر کی آئی کے اوپر کوئی پیٹرن فل کر دوں, تو میں نے اس پرٹیکولر ڈک کی آئی کی رینج بنائی اور یہاں پر دیے ہوئے پیٹرنز میں سے وڈ کے پیٹرن کو چوز کیا بیکاز کہ یہ کلر جو ہے وہ ڈک کی اسکن کے کلر سے کافی میچ کرتا ہے. میں نے یوز پیٹرن کیا, دیکھیں وہ کلر اس کے اوپر پیسٹ ہو گیا. کنٹرول ڈی کرتے ہیں, ڈی سلیکشن. پیچ ٹول کی مدد لے کر ہم نے آئی کے دوسری آئی کی رینج بنائی. وڈ کلر کی مدد سے ہم نے یوز پیٹرن کیا, کلر فل کیا. کنٹرول ڈی کی مدد سے ہم نے ڈی سلیکٹ کر دیا. تو پیچ ٹول کا جو مین فائدہ ہے وہ یہ کہ پرٹیکولر حصے کی آپ رینج بنائیے اور اس میں آپ کوئی بھی پیٹرن جو آپ فل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ فل کر سکتے ہیں. آپ کی امیج پر وہ پیٹرن جو ہے وہ نظر آئے گا.